نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. ایک جنازہ آ گیا، یا رسول اللہ امامت فرما دیں. حضور جنازگاہ میں تشریف لے گئے، گھر میں بھی مسئلہ بتا سکتے تھے، پر پھر لوگوں تک بات کیسے پہنچتی. جنازگاہ میں گئے، مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھاتا، حضور بے نمازی ہے، تارک زکوٰۃ ہے، کیا اس میں کمزوری ہے، کیوں نہیں آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. سن لو، کسی صحابی سے بغض رکھنے والا مر جائے تو مصطفیٰ جنازہ بھی نہیں پڑھا. یاد رکھے میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا. جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا. وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے. پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے. پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے. دنیا کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک مزدور کی؟ میری ملت کا جوان سیلفی بناتا ہے پجاروں والے کے ساتھ، چاہے اس نے مال لوٹ کے ہی پجاروں لی ہو. اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کی فکری اصلاح کی جائے، اسے بتایا جائے اگر کسی نے لوٹ مار کر کے پجاروں لیا تو وہ اس قابل نہیں کہ تو اس کے ساتھ سیلفی لے. اس بندے کو دیکھ جسے 40 سال ہو گئے، میرے 8 بجے مزدوری کرنے جاتا ہے، شام 4 بجے آتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، پیروں پہ زخم ہے، لیکن اس نے جتنا کھایا ہے حلال کھایا ہے. وہ شخص اس قابل ہے کہ تو جا کے اسے کہے کہ بابا تیرے ساتھ فوٹو بنانے کو جی چاہتا ہے. صبر کا جو معنی حدیث پاک میں بیان کیا گیا نا، انما صبرہ عند صدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو آپ نے سارا شور کیا، پورا روئے، سارا کچھ کیا، پورے گلے شکوے کیے، اور 1 مہینے کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو کہا جی مجھے صبر آ گیا. صبر نہیں آیا، زخم ٹھیک ہو گیا. صبر کی تعریف حدیث پاک میں یہ ہے کہ صبر یہ ہے کہ جب صدمہ آیا، اس وقت جب صدمہ آیا تو تو نے کہا نا بھائی میں راضی ہوں اس بات پہ جس میں میرا اللہ راضی ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مدینہ منورہ آنے سے لے کر تا دم وصال ظاہری میں نے 10 سال حضور کو دیکھا، جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. ایک پہلو یہ ہے حضور سید عالم علیہ السلام کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. اور دوسرا پہلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتے ہیں حضور فجر کی نماز پڑھ کے اکثر بیٹھے رہتے تھے، سورج نکلنے تک تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے، وہ جاہلیت کے قصے چھیڑتے، باتیں کرتے اور کہے لگا کر ہنستے، لیکن فرماتے ہیں ان کی باتوں پر حضور بھی مسکراتے، لیکن میں نے حضور کو مسکرانے سے آگے بڑھتے کبھی نہیں دیکھا. یعنی ہر وقت ہنستے تھے، پر جتنا ہنستے تھے ہنستے بھی سونا ہی تھے. اس ہنسنے میں بھی کوئی غیر سنجیدگی، یہ اعتدال ہے جو ہمیں سنت عطا کرتی ہے اور رسول پاک کا اخلاق ہمیں دیتا ہے. والد گھر میں آئے تو بچوں کی اگر اس کے ساتھ دوستی ہو تو پھر بچے بگڑتے نہیں. ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے، کوئی اگر ان کو کسی قسم کی اذیت دے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اپنے والد کو بتا لیتے ہیں. لیکن اگر ابا جی آئیں ایک ڈکٹیٹر بن کے گھر کے اندر اور بچے کانپیں تو پھر بچے دکھ کسی اور کو بتاتے ہیں، اٹیچ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر غلط نظریات والے لوگ ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتے. یہ محبوب بلاوے ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی لائیے، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائے. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں. صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پتہ بچے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں. آج
اسکول آنے کو دل نہیں، مدرسہ آنے کو دل نہیں، تو لکھیں گے میری طبیعت ٹھیک نہیں. ایسا نہیں کریں. آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہے اور آپ نے اتنی غلط بات کر دی میں بیمار ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ جھوٹے موٹے بیمار بن جاتے ہیں، تو فرمانے لگے میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، میں تمہیں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بننا، ورنہ اللہ تمہیں اصلی بیمار کر دے گا، اور اگر اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. تمہیں اللہ نے اتنی تندرستی دی اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں بیمار ہوں، غلط بات کر رہے ہو، سزا کے طور پر تم بیمار کر دیے جاؤ گے. لہذا جب بھی بولیں سچ بولیں. کسی نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے، اور یہ تو بیمار ہونے میں پتہ لگتا ہے ہزار نہیں، یہ تو کئی کروڑ نعمت ہے. بھائیو، قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا. اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا. اماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو، جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا.